أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں قرآن سے آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات قطعی طور پر یقینی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا کون سا کام ہے کہ جو بندہ مومن کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے گا. تو آئیے دوستو چلتے ہیں اس کام کی طرف جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ سچائی پر مبنی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو اب آئیں میں آپ کو وہ آیا مبارکہ بتاتا ہوں کہ جس میں اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 31. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تو پس میری اتباع کرو. اللہ اگر چاہتا تو خود بھی کہہ سکتا تھا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، قل آپ ان سے فرما دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام لازمی کر لو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع. تو اگر تم میری اتباع کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اگر تم میری اتباع کرو گے، اے اللہ سے محبت کے دعوے دارو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. ان حرف شرط ہے، شرط یہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تو پس میری اتباع کرو. سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ دودھ نہیں ہے، پانی میں آپ پتی ڈال کے چاہے جتنا مرضی اسے ابالتے رہیں لیکن وہ کبھی چائے نہیں بنے گا. جب تک اس میں دودھ نہ ڈالا جائے گا وہ چائے نہیں بنے گا. چائے اسی وقت بنے گی کہ جب اس میں دودھ ڈلے گا. دودھ ہوگا تو چائے ہوگی، اگر دودھ ہی نہیں ہے تو چائے کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک مثال آپ کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے. تو یہاں پہ اگر حضور کی محبت انسان کے دل میں نہیں ہے نا تو اللہ کی محبت تمہیں نہیں نصیب ہوگی. اللہ کی محبت اسی وجہ سے نصیب ہوگی کہ اگر تم پیارے آقا کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ گی. تو حضور کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، حضور کے گن گاؤ، حضور کے تذکرے کرو، اپنی جانیں حضور کی ذات سے نچھاور کرو، کیونکہ وہی وہ ذات ہے کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ابھی تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ عذاب جیسے انسان آج کل ہمارے کام ہو چکے ہیں، ہم میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو برداشت کر سکیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، جس کے خاطر میرے مالک نے کائنات بنائی، اسی کی خاطر اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر حضور کی محبت اپنے دلوں میں بسا رہو. تو یقیناً جب تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں خیر ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور کے صدقے بخشنے والا، رحم فرمانے والا. تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پھر فرمایا اتنا نہیں ہے،
کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کس سبب سے؟ کہ حضور کی اتباع کرنے کے سبب سے۔ اگر تم حضور سے محبت کرو گے تو اللہ رب العزت حضور کی محبت کے صدقے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب ایک نقطہ اور سنتے جائیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں کے ظلم سے تنگ آ کر پیارے آقا نے رخ کیا طائف والوں کا کہ شاید وہ میری بات سمجھے، تو پیارے آقا جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے پیارے آقا کو پتھر مارے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو وہ پتھر مارنا شروع ہو گیا، آپ کو لہو لہان ہو گیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوتے، اتنا خون بہا۔ تو وہاں پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا نا کہ اے فرشتوں جاؤ ذرا میرے محبوب کے پاس جاؤ، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماؤ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اجازت دیں تو ان کو تباہ کر دیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا وہاں پہ؟ کہ حضور نے فرمایا تھا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر زحمت نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے وفاداری کی جواب وہ آتی ہے۔ تو جو مالک اپنے محبوب سے پوچھ رہا ہے کہ محبوب آپ کے دشمنوں کو عذاب دوں، تو جو محبوب اپنے دشمنوں کے بارے میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرما، دعا نہیں بدعا نہیں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرماتے، تو جو حضور کو مانتے ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، او یارو مجھے بتاؤ تو صحیح نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے یار؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دشمنوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ عذاب نہ دے، رحم فرما یا اللہ رحم فرما، تو وہ پیارے آقا جو حضور سے محبت کرتے ہیں، تو کیا پیارے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے دشمنوں کو جب عذاب دینے کی باری آ رہی ہے تو وہ حضور سے پوچھ رہے ہیں، تو جو حضور سے محبت کرتے ہیں تو بھلا اللہ انہیں عذاب کیسے دے گا؟ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا اپنے پیارے محبوب کے امتی کو جو حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو اللہ سے محبت یقینی اسی وقت ہوگی کہ جب حضور کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں گے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبت اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔